میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہمارے دکھوں کا واحد علاج اسلام۔ دیکھیے، انسانی زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چوری دامن کا ساتھ ہے، دکھ بھی ہے سکھ بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، گرمی کے ساتھ سختی بھی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ، وہ تکلیف سے ہوتا ہے، دکھ سے ہوتا ہے۔ خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لحظہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزرتا ہے۔ تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا آتا ہے۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر بھی غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، اب دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ ہے۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا، اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے ہیں۔ قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہوتا۔ وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان بھی تھے۔ جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا یا کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے،
طوفان آ گیا ہے, کوئی سائیکلون آ گیا, یا آفت سماوی ہے, یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی, بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی, زمین بچ گئی, ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا. بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر, بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی میں. تو ایک تو یہ ہے, اور ان میں بھی تقسیم کیجئے, یہ ناگہانی تکلیف, ناگہانی مصیبت, یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی, اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کرتی ہے انفرادی سطح پر. آدمی سڑک پر جا رہا تھا, پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری, گر گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا, جیسا کہ زلزلہ ہے, یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے, کوئی بڑا طوفان ہے, بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے, ساؤتھ افریقہ میں, اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا, بڑی تباہی آئی تھی, آ رہا. تو یہ آفت سماوی, یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے, بڑی بڑی مقدار میں, تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. تو پہلی شکل جو ہے دکھ کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا, وہ ناگہانی دکھ, کوئی آفت ارضی, کوئی آفت سماوی, خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی. اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے, what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں, ڈائبٹیز ہو گئی ہے, شوگر کا مرض ہو گیا, ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں, اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے.